ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، حاتم الاسم ان کا نام تھا. وہ شخص انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنی بیوی سے کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پروویژن نہیں ہوتا نا کہ میں تم لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. کچھ مہینوں کا تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ ریممبر کہ ان ڈیز میں جو حج کا سفر تھا وہ 15 دن یا 40 دن کا نہیں تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، جس میں انسان جب ایک دفعہ نکلتا تھا تو اس کے واپس سے آنے کے چانسز کم ہوتے تھے، بیکاز وہ گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا. تو سبحان اللہ وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پروویژنز نہیں ہے تو پھر آپ رک جائیں، نہ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. یہی ہم میں سے ہر بندہ جواب دیتا ہے نا. لیکن ہز ڈاٹر واز ویری اسپیشل، شی واز انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ. انہوں نے کہا بابا آپ جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہمارا رب بڑا رزاق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، آپ جائیں، آپ نے ارادہ کیا تو نکلیں. ہی took courage from her statement اور وہ نکل پڑے. اور جب وہ نکلے تو کچھ مہینوں بعد پروویژنس ختم ہو گئیں. اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو تانا دے کے کہا ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑی بڑی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ جائیں، اب کدھر ہے کھانے پینے کو، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کی سبلنگز اس کو تانے دے رہے تھے. تو شی وینٹ ٹو ہر روم، اور پھر اس نے کہا اللہم انت قلت وقولک الحق، یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جو قول ہے وہ سچا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق و روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. اینڈ سبحان اللہ ایز سون ایز شی میکس دس دعا، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد رکھی، اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور وہ باہر دیکھتی ہے کہ جو شہزادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا اونٹراج گزر رہا ہوتا ہے اور بادشاہ کے اونٹراج کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ پانی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو جب پانی ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کے گھر سے جا کے پانی لے کے آؤ. تو اس کے جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پانی مانگ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور اس پانی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے رتبے کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو. تو وہ اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں اس بادشاہ کے لیے ڈیلائٹ اور ایک سکون رکھ دیا. جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے گھر سے آیا ہے، دس واٹر ہیز ریئلی سم تھنگ اسپیشل اینڈ ڈیلائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ وہی جو دا فیمس عابد حاتم الاسم کے گھر سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اسی گھر سے آیا تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہتے اچھا حج پہ گئے ہوئے تو پھر ان کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہیں گھر کے وہ قریب گیا اور اس ٹائم پہ گولڈ کے کوائنس کے نا کچھ سیکس ہوتے تھے جس سے ہم بند کرتے تھے، تو اس نے نکالا اور اسے گھر میں پھینکا اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ڈو ایز وٹ آئی ہیو ڈیڈ، جو میں نے کیا اسے کرو. تو پھر سب سبحان اللہ اونٹراج نے ان کوائنس کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا. تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے شروع ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے پہ تف ہے اور عجیب ہو تم، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم مسکرا رہی تھی، اللہ نے ہم پہ بارش کی سونے چاندی کی بارش برسا دی، اب تم رو رہی ہو. تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ ایک انسان نے ہم پر رحمت کی اور نظر کرم کی تو ہمارے گھر میں سونا اور چاندی بھر گیا ہے. امیجن جب ذو العرش مجید اور فعال لما یرید ہم پہ نظر کرم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. دس از واٹ ریئلی ہیپنز جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں. امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گے. امیجن آپ کے استاد، آپ کے شیخ whom you look up to، وہ آپ سے کہیں کہ یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو، آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو اسٹوڈنٹس لائک یو، آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گی. سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ آئی لو یو. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان اسٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے.
کیا فیلنگ ہوگی. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز آئی لو یو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر متقیوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں عطا کرتے. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں اور پھر بہت کچھ نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ میں متقیوں کے ساتھ ہوں. یہ جو مع المتقین ہے نا, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے شارک سے قریب ہوں, میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں, جانتے ہیں, ہی نوز ایوری تھنگ. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ متقیوں کے بھی قریب ہیں؟ وائی دیر سم تھنگ اسپیشل؟ کیونکہ اس کی نا دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے, ان کے قربت عام ہونا جو ہر بندے کے ساتھ ہے, جس کو ہر جانتے ہیں اور ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. ایک اسپیشل ساتھی ہونا ہے, وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری میں مدد کروں گا, تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. دس مینز وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور دنیا میں تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں, مشکلات کا حل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. اور آخرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں, اور آخرت کیسی ہوتی ہے؟ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جو آخرت ہے تمہارے رب کے نزدیک وہ متقیوں کے لیے ہے. اصل جو کامیاب لوگ ہیں وہ متقی ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ, جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اس بندے کے لیے جو متقی انسان ہے. قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا, تو کچھ لوگ نکلتے ہی بھاگنے شروع ہو جائیں گے, اور ہر انسان کس شکل میں کھڑا ہوگا؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے جسم, ننگے پاؤں, انسرکمسائزڈ. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, کچھ لوگ نکلتے ہی کرال کر رہے ہوں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے, کچھ لوگ نکلتے ہی اپنے منہ کے بل اپنے آپ کو رینگ رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ نکلتے ہی فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, اور وہ فرشتوں پہ رائڈ کر کے قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہنچیں گے. فرشتے ان کے سواریاں ہوں گی. اور یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جو متقین ہے نا, اور یہاں پہ ورڈز کیا ہے؟ متقین, تقوی والے, وہ رحمان کی طرف وفد کی فارم میں, انٹراج کی فارم میں, ایسکارٹ کرتے کرتے VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا.